السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک نئے اور حیران موضوع پر بات کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے احکام، سنتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ریاضی کے اصولوں کے ساتھ کتنی جڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ نماز میں واجبات کی تعداد اور سنتوں کی تعداد، فرائض کی تعداد، مکروہات کی تعداد، اور اسی طرح زکوٰۃ کی تعداد اور ہر عبادت کی ایک تعداد گنتی ہوتی ہیں۔ ریاضی میں بھی پہلا اصول اس کی گنتی ہے، حساب ہے، ترتیب ہے۔ تو ریاضی کا اور اسلام دین کے ساتھ اس جڑاؤ زیادہ ہے، اتنا جڑاؤ ہے کہ ہر عبادت اور نبی علیہ السلام کی سنت طریقے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ اس کا جڑاؤ ہے۔ یا تو ایسے ہے کہ ریاضی میں بھی ایک دعوت ہے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یا تو اسلام کی احکام اور نبی علیہ السلام کی سنت طریقوں کا ایک مثال ہے ریاضی میں۔ دوستو، اس موضوع پر ایک شاگرد نے مجھے اس موضوع پر لایا۔ ہم ایک ادارے میں ریاضی پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو ریاضی آپ لوگوں کو معلوم ہے تھوڑا مشکل سبجیکٹ ہے۔ تو بچے کبھی کبھی پوچھتے تھے کہ استاد جی اس کو چھوڑ دو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگوں نے جمع، منفی، ضرب، تقسیم سیکھ لیا، اب سیکھ چکے ہیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی؟ اب جو آگے آ رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو انگلش میں بھی اس میں مکس ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس نے ایک بات کہا، ایک شاگرد نے، کہ اس کی بھی ثواب بھی نہیں ہے۔ اب ویسے صرف جمع، ضرب، منفی، تقسیم ہم لوگوں نے سیکھ لیا، اس میں ثواب نہیں، تو اب اس چھوڑ۔ میں نے کہا اس میں ثواب ہے۔ اگر ہم ریاضی کے ہر اصول میں، ہر سوال میں سوچیں، اس میں خیال اور دھیان کریں، تو ہمیں ایک دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف میں مائل کرتے ہیں، اور ریاضی پر ہمارا شوق آتا ہے، یا دین پر ہمارا شوق آتا ہے، یا اس میں دین کی ایک مثال ہوتے ہیں، ایک سوال میں، ایک اصول میں دین کی اور نبی علیہ السلام کی سنت طریقوں کا ایک مثال ہوتا ہے، یا وہی دعوت دیتے ہیں ہمیں اس میں۔ اسی میں جمع و تفریق کی مثال اسلام میں گناہ اور نیکیوں کے ساتھ ہے۔ جمع ایسے ہے جیسے نیکیاں، اور یہ منفی ایسے ہے جیسے گناہ۔ جس انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہے، جس کی انسان کی گناہ بڑھتی ہیں تو وہ اس کے نیکیاں کمزور ہو جاتی ہے، وہ انسان کمزور ہو جاتی ہے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ریاضی میں بھی اگر کوئی چیز جمع ہوتا ہے، کسی انسان کا کسی کا نمبر بڑھتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، جس کی نمبر کٹتا ہے، منفی ہوتا ہے، مائنس ہوتا ہے، تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا نمبر کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایک نیکی کی مثال، یہ جمع کی مثال نیکیاں جیسے ہیں، اور منفی کی مثال گناہ جیسے ہیں۔ ہم اس کی ایک سوال کے ساتھ اس کو سمجھیں۔ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ریاضی کے ہر اصول، ہر سوال کے ساتھ دین اسلام کی جو حدیث اور جو آیات اور جو تعلیمات اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کا ریاضی پر شوق آ جائے اور ریاضی کو صحیح طرح سیکھیں، اور یا دین پر شوق آ جائے، دین کا ہر تعلیمات اس کو اندر اس کی دماغ میں آ جائے۔ ریاضی ایک پریکٹیکل ہے، اور خاص کر ریاضی ان میراث کے لیے۔ میراث میں جس کو ریاضی عطا نہیں تو میراث پڑھا بھی نہیں سکتے، وہ سیکھ بھی نہیں سکتے، وہ حل بھی نہیں سکتے، میراث کا کوئی بھی مسئلہ بھی، وہ سارے ریاضی کے ساتھ ہیں۔ تو ریاضی بھی سیکھیں گے، اسی کے ساتھ اور دین کی تعلیمات اور دین کی جو دعوت ہے، دین کی جو مثالیں ہیں، وہ ریاضی میں سیکھیں گے اور دوسروں کو تک پہنچائیں گے، اور اس میں ثواب بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے ریاضی کے اصول کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ترتیب، ایک سوال، ایک اصول، اور اسلام میں جو اس کے ساتھ جڑاؤ ہے، اسلام میں جو اس کے ساتھ دین، جو سنتوں کے ساتھ اور جو تعلیمات کے ساتھ جڑاؤ ہے، انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگر چاہے کہ ریاضی آسان ہو جائے اور اسلامی تعلیمات دل میں اتر جائے تو یہ موضوع آپ کے لیے ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پہلے ریاضی سوال اور ریاضی کا پہلا سوال اور اسلامی سبق کے ساتھ حل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام۔